عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنے آخرت کی فکر کرے۔ آخرت سنوارنے کے لیے ایک بہترین مہینہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم اس کے اندر اپنے رب کو راضی کر کے اپنی آخرت سنوار لیں اور ہجرت کریں اپنی گناہوں اور معصیت سے۔ کس کی طرف؟ نیکی کی طرف، نیکی کی طرف، اور زہد و تقوی کے تالاب میں جو ہے وہ غوطہ زن ہو جائے کہ اب تک جتنی زندگی گزری تھی معصیت کے اندر، اب وہ سارے کام چھوڑ دینے ہیں۔ ایک بات دیکھیں صلاۃ کے حوالے سے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ صلاۃ جو ہے تمہاری نماز، یہ تمہیں بے حیائی اور نافرمانی کے کام سے روکتی ہے، بے حیائی اور نافرمانی کے کام سے تمہیں روکتی ہے۔ اب اگر کسی کی صلاح اس کو نافرمانی اور بے حیائی کے کام سے نہ روکے، یعنی صلاح پڑھنے سے پہلے بھی معصیت کے اندر پڑا ہوا تھا، آیا مسجد کے اندر صلاح پڑھی، پھر گیا اور پھر اسی کے اندر شامل ہو گیا نافرمانی کے اندر، اس کی صلاح نے اس کو نہیں بچایا، اس کی صلاح پڑھنے نے اس کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ اپنی صلاح کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور بالکل اسی طرح اگر اس صوم کے ذریعے سے اس کا تزکیہ نفس نہ ہوا، صوم کے ذریعے سے اس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، چغلی نہ چھوڑی، غیبت نہ چھوڑا، کسی اور کا حق مارنا نہ چھوڑا، اور معصیت کے کام نہ چھوڑے، تو اس کے صوم نے اس کو کیا فائدہ دیا؟ کوئی فائدہ نہ دیا، یاد رکھیے، بلکہ یہ دن آیا اور اس کے اوپر گزر گیا۔ لیکن آپ دیکھیں یہ سارے کام کیسے ممکن ہوں گے؟ اب اپنی زندگیوں میں کس طرح ہم لوگ انقلاب لے کر آئیں گے؟ رب کریم نے ہمیں ایک بہترین موقع عطا کیا ہے، ماہ رمضان، جس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب ہم کس طرح اس کے اندر شب و روز گزاریں تاکہ ہمارا رب کریم ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے اعمال کو شرف قبولیت بخشے، جتنے اعمال ہم کرتے رہیں۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں، توبہ، جتنے گناہ کیے اس کے اوپر ندامت اور استغفار کی کثرت، رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ۔ سب سے پہلے اپنی سابقہ زندگی پر ایک نظر ڈالیں کہ جس قدر بھی گناہ ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، خواہ قولاً ہو یا عملاً ہو، اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں۔ اور توبہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ گناہ سے نیکی کی طرف ہجرت کی جائے، اس گناہ کا دوبارہ اعادہ نہ کیا جائے کہ صبح تو توبہ کریں، صوم رکھیں اور شام کو افطار کریں پھر وہی گناہ شروع کر دیں، تو ایسا نہ ہو، بلکہ گناہ کے کاموں سے لوٹنا، گناہ کا اعتراف اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم ہو۔ اللہ رب العزت دیکھیں اپنی کتاب سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے ہاں توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ دیکھیں یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان جنتوں میں داخل ہوں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو اس کا اصول رب العالمین نے بتایا کہ تم ایسی توبہ کرو کہ جو تمہیں برائی سے نیکی کی طرف لے آؤ اور دوبارہ تم اس برائی کا ارتکاب نہ کرو۔ تو قریب ہے کہ تمہارا رب العالمین تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے۔ رب العالمین برائیوں کو دور کرنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ہجرت تو کرے گناہوں سے نیکی کی طرف، ایک قدم آگے تو بڑھے۔ اور فرمایا کہ تمہیں وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسی جنات میں وہ داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ رب العالمین کا دیکھیں پیکیج ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اور اگر ہو سکے تو خوف الہی سے، اللہ کے ڈر سے چند قطرے جو ہے وہ
آنسوؤں کو بھی شامل کر دیں رب العالمین سے ڈرتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا، سنن نسائی کی روایت کے مطابق کہ اللہ کے ڈر سے جو شخص رویا اس کو رب العالمین جہنم میں نہ ڈالے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، جہاں بخاری مسلم کے اندر روایت ہے کہ قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو 7 قسم کے لوگ جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ جو تنہائی میں رب العالمین کا ذکر کرے، اس کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں تر ہو جائیں، وہ رو پڑے، ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت والے دن۔ تو یہ ایک طریقہ بتایا۔ اور اصول تقوی، گناہوں کو چھوڑنے اور نیکی کے کام کرنے پر طبیعت کا مائل ہونا اور اپنے گناہوں کے انجام سے ڈر کر ان سے بچنے کی کوشش کرنا تقوی ہے، اور ماہ رمضان کا بڑا اور اہم مقصد حصول تقوی ہے، انسان کے اندر تقوی کے اوصاف پیدا کرنا، جیسا کہ تلاوت شدہ آیت کے اندر فرمایا لعلکم تتقون۔ صوم اس لیے رکھوایا جا رہا ہے کہ تم تقوی کی روش اختیار کر لو۔ تقوی اختیار کرنے کے دنیاوی اور اخروی بہت سارے فوائد ہیں، یاد رکھیے، جس کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر جگہ جگہ آپ کو ملے گا۔ اور سورۃ الطلاق کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، اس کے لیے رب العالمین مصائب سے نکلنے کا راستہ آسان کر دے گا، اور وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق عطا کرے گا وہاں سے جہاں سے اس کے گمان کے اندر بھی نہ ہوگا، وہم و گمان کے اندر بھی نہ ہوگا، ایسی جگہ سے رب العالمین اس کو روزی عطا کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وصلوا خمسکم، اور 5 وقت کی صلاۃ ادا کرو، وصوموا شہرکم، اور رمضان المبارک کے مہینے کے صوم ادا کرو، وادوا زکاۃ، اور اپنے اموال میں سے اموالکم، اپنے اموال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا امراءکم، اور اپنے امراء، اپنے امیروں کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، تو تم ضرور بالضرور اپنے رب کے جنتوں کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ جنتوں میں داخلے کا دیکھیں ایک راستہ بتا دیا کہ اس راستے پر چل کر تم رب کی رضا حاصل کر کے اس کے جنتوں کے حقدار بن سکتے ہو۔ سنن ترمذی کی یہ ایک حسن درجے کی روایت ہے۔ اور بالکل اسی طرح صوم کی حفاظت بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ بس خالی منہ کا روزہ ہے، کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اس کا روزہ ہے اور باقی جو جی میں آئے کرتے پھریں، نہیں، بلکہ ایمان والا اپنے اعمال کا محافظ ہوا کرتا ہے۔ اعمال کا محافظ کس طرح ہوتا ہے؟ سورۃ المومنون کے اندر جہاں ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ یہ ایمان والے اپنے صلوات کے محافظ ہوا کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی صلوات ادا کر کے، صوم رکھ کے اس کو ضائع نہیں کرتے۔ کس طرح کہ صلات ادا کی اور باہر نکل کر پھر معصیت کے کام شروع کر دیے، صوم رکھا اور جھوٹ بولنا اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، تو یہ اپنے اعمال کے محافظ بھی ہوتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یعنی اعمال کا جو تھیلا ان کے ہاتھ میں ہے، عمل کرتے ہیں، تھیلے کے اندر ڈالتے تو فوراً اس کا منہ بھی باندھ دیتے ہیں، اس کا منہ باندھ کے رکھتے ہیں، اس کو ایسا کھلا نہیں چھوڑتے کہ کوئی اور عمل کیے اور یہ عمل ضائع ہو گیا، جیسے سورۃ البقرہ ہی کے اندر فرمایا کہ وہ صدقہ جو صدقہ کرنے کے بعد کسی کو ایذا پہنچائی جائے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ ان یتبعها من ولا اذى،
کہ ایک معروف اچھی بات کرنا اور لوگوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا بہتر ہے اس صدقے سے، اس مال خرچ کرنے سے جو مال خرچ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اذیت پہنچائیں، ایذا پہنچائے، تکالیف کے اندر ڈالیں، پریشان کریں لوگوں کو۔ تو فرمایا کہ اس صدقے سے بہتر یہ ہے کہ آپ صدقہ ہی نہ کرو، بلکہ کسی سے اچھی بات کر لو، لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دو۔ رب العالمین کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے، وہ تو ہمارے اندر تقوی کے اوصاف پیدا کرنے کے لیے یہ سارے اعمال کروائے جا رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح صلاح پڑھ کے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ صلاح ضائع ہو جائے، صوم رکھ کر ایسا کام نہیں کرنا کہ صوم ہی ضائع ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی تو فرمایا کہ بہت سارے صائم، روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور بہت سارے قیام اللیل کرنے والے تہجد گزار ایسے ہیں کہ جن کو مشقت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ایسے بھی عمل نہیں کرنا کہ عمل بھی کرے اور فائدہ بھی نہ ہو، بلکہ اعمال اس طرح کرنے ہیں کہ اس کا باقاعدہ طور پر فائدہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت ہو۔ صوم کی حفاظت کرنا ہے، یاد رکھیے یہ بہت ضروری کام ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس سلسلے میں سستی اور کوتاہی کا ثبوت دیا اور صحیح طریقے سے صوم کی حفاظت نہ کر سکے تو ہم اس کی فضیلتوں اور برکتوں سے محروم رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ لازم ہے کہ صوم کے اجر و ثواب کو ختم کرنے والے اعمال سے بھی بچا جائے۔ صوم رکھا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں اس کا بھی خیال رکھا جائے، ان اعمال سے بھی بچا جائے، مثلا جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، چغلی اور غیبت، اور اسی طرح لڑائی جھگڑے سے بھی بچا جائے۔ آپ دیکھیے یہ جھوٹ، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکبر الکبائر کے اندر اس کا ذکر فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت کے مطابق۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں موجود تھے۔ فقال، پس کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں اکبر الکبائر نہ بتاؤں؟ یعنی گناہ تو گناہ ہے، یا پھر گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اس کا میں تم سے ذکر نہ کروں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الاشراک باللہ وحقوق الوالدین، یہ کہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور والدین کی نافرمانی کرے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کی وضاحت ابتداءً ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اور والدین کی فرمانبرداری کرنے کے لیے قرآن جگہ جگہ پر حکم دے رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ لقمان اور نہ جانے کتنی صورتوں کے اندر والدین کی فرمانبرداری کا حکم دیا گیا، اور ان کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ سے تعبیر کیا، یاد رکھیے۔ یہ دو باتیں کرنے کے بعد وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ وَقَوْلَ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، اب تک جو ہے اللہ کے رسول ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، یہ دو باتیں کرنے کے بعد سیدھے ہو کر بیٹھے، بات کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ کتنی اہم بات ہے۔ سیدھے ہو کر بیٹھے اور کیا فرماتے ہیں کہ خبردار جھوٹی گواہی نہ دینا اور جھوٹی بات نہ کرنا۔ آج اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا جاتا جھوٹ بولنے کو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ کتنا عام ہے یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، بلکہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ غیر ضروری بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، ضرورت نہیں بھی ہے پھر بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ بلکہ افسوس در افسوس تو یہ کہ اس جھوٹ بولنے کو ایک آرٹ کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے، زیادہ چال باز ہوتا ہے، زیادہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے والا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں یہ فنٹر ہے، یہ فنٹر ہے۔ حالانکہ یہ فنٹر نہیں، تمہیں جہنم میں لے جانے والے۔ جھوٹ بولتے ہیں اور یہاں فون کاٹنے کے بعد سامنے والے سے کہہ دیں میں نے چکما دے دیا، میں نے ٹوپی پہنا دی۔ یہ کتنے بڑا یہ ہمارا المیہ ہے میرے بھائیوں، دیکھیے۔ اور
جس وقت گفتگو کر رہا ہوگا تو پہلے بھی انشاءاللہ کہے گا، بعد میں بھی انشاءاللہ کہے گا. آپ کو تصور ہوگا کہ بالکل اس نے جو ہے یہ کام لازمی کرنا ہے. 2 مرتبہ تو اس نے بات کی ابتدا اور انتہا دونوں میں انشاءاللہ کہا ہے، لیکن جب فون کاٹے گا تو کہے گا کوئی ارادہ نہیں. دیکھو ارادہ نہیں تھا، جھوٹ بھی بولا اور اللہ کا بھی سہارا لیا. تو یہ کام تو دیکھیں یہ تو چھوڑنا پڑے گا. اور اسی سے متعلق صوم سے متعلق جو ہے صوم کے اندر جو جھوٹ بولے، صحیح بخاری کی روایت جس کے اندر فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا روک دے، یعنی صوم رکھ لے. جو جھوٹ بولتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صوم رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یہ دیکھیں. اور جو شخص جھوٹ بولنا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑے تو وہ صوم نہ رکھے، کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ایسے ہیں قیام اللیل کرنے والے جنہیں بیداری کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ انہیں نہیں ملتا، ان کے اعمال بیکار جاتے ہیں. دیکھیے حالانکہ قیام اللیل کرنا یہ کتنا بڑا عبادت ہے. اب اس کے بعد بہتان، چغل خوری، غیبت، اس کے لیے سورہ حجرات کا مطالعہ کر لیں. سورہ حجرات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسے گناہ ہے اور کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، اور کیا ایمان والوں کی صفات اس کے اندر بتائی ہے. یہ لازمی ہے، یاد رکھیے. ایک معاشرے کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں، ایک ایسے معاشرے کے اندر جہاں ان چیزوں کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، جھوٹ کے اوپر محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، تو اس کے لیے سورہ حجرات کا مطالعہ کر لیجیے.